السلام علیکم۔ اوراق ٹی وی کے ساتھ ایک مرتبہ پھر حاضر ہوتے ہیں۔ آج ہم آپ کو حضرت داؤد علیہ السلام کی زندگی کے بارے میں بتائیں گے۔ ایک روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام یہود ابن یعقوب کی اولاد میں سے ہے۔ جب تخت پر بیٹھنے اس کے 40 برس بعد ان کو پیغمبری ملی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اتنی قوت دی تھی کہ کوئی بادشاہ ان کے ساتھ مقابلہ نہیں کر سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور یاد کر ہمارے بندے داؤد کو جو صاحب قوت تھا اور ہماری طرف رجوع کرنے والا تھا اور ہمارا ذکر کرنے والا تھا۔ اور دوسری جگہ ارشاد ربانی ہے ترجمہ: اور زور دیا ہم نے اس کی سلطنت کو اور ہم نے اس کو حکمت بھی عطا کی اور فیصلہ کرنے والی بات کا ملکہ بھی دیا، اور اللہ نے ان کو زمین کا خلیفہ بنایا جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اے داؤد، تحقیق ہم نے کیا ہے تجھ کو خلیفہ زمین میں، پس تو حکم کر درمیان لوگوں کے حق کے ساتھ اور اپنے خواہشات نفسانی کی پیروی مت کرو۔ اگر تم نے ایسا کیا یقیناً تجھ کو گمراہ کر دے گی خدا کی راہ سے۔ اور اللہ تعالیٰ ان کو ایسا خوش آواز کیا تھا کہ جب وہ اپنی آسمانی کتاب زبور کو پڑھتے تھے اور ان کی خوش الحانی سے بہتا پانی بھی تم جاتا تھا۔ ایک روایت میں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ وہ آسمانی کتاب زبور کو بہتر الحان کے ساتھ پڑھ سکتے تھے۔ ایک روایت سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ زمین کے وحوش، چرند و تیور پرند، جامع جانور ہوا پر اور زمین پر کھڑے ہو کر سنتے تھے اور پھر سن کر بے ہوش ہو جاتے تھے، اور درختوں کی پتیاں بھی زرد ہو جاتی تھیں اور پتھر موم کی مانند ہو جاتے تھے، اور بڑے بڑے پہاڑ جینش میں آ جاتے تھے، اور سب کے سب حضرت داؤد علیہ السلام کے ساتھ تسبیح پڑھا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ترجمہ: اے پہاڑ والے جانور، رجوع سے پڑھو اور تسبیح کرو، اور اسی کے ساتھ کتاب زبور کو بھی پڑھا کرو، جو کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام پر الہام سے وہ آسمانی کتاب نازل فرمائی تھی۔ بعض تواریخ سے معلوم ہوتا ہے کہ بلکہ مترجم نے اپنے مطالعہ خاص میں بھی یہ چیز دیکھی ہے کہ توریت اور زبور میں زیادہ تر مسائل امر و نہی، وعدہ وعید کے ہیں، اور طریقہ عبادت کے کم مذکور ہیں۔ اور زبور پڑھتے وقت حضرت داؤد علیہ السلام کی آواز تقریباً 40 فرسنگ تک پہنچتی تھی۔ اس آواز سے کافر لوگ بے ہوش اور مردہ ہو جاتے تھے۔ یہ در حقیقت ان کی نبوت کا ایک معجزہ تھا، اور دوسرا معجزہ یہ تھا کہ خدا نے ان کی انگلیوں ایسی تاب اور گرمی دی تھی کہ ان کے چوتے ہی لوہا پگھل کر نرم ہو جاتا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ترجمہ: اور نرم کیا ہم نے داؤد کے واسطے لوہا، یعنی ان کے ہاتھ میں آتے ہی مثل موم کے ہو جاتا تھا، اور بغیر کسی آلہ یا ہتھیار کے اور بے آتش کے ساتھ ہاتھ سے کڑیاں موڑ کر ذرا بناتے اور لوگوں کو فروخت کرتے، اور دیگر لوگ آگ میں پتا کر کڑیاں بناتے تھے۔ ایک روایت میں ہے کہ لوہے کی ذرا پہلی انہوں نے ہی ایجاد کی، جیسا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ترجمہ: اور سکائی ہم نے کاریگر یا اور بنایا ایک قسم کا پہناؤ تمہارا تاکہ بچا دے تم کو لڑائی سے، اور ایک ذرا اس وقت 400 درہم میں فروخت ہوتی تھی۔ معزز دوستوں، اور ان کا یہ معمول تھا کہ وہ 200 درہم درویشوں اور محتاجوں کو دیتے تھے، اور 100 درہم اپنے خویش و اقارب کو دیتے، اور 100 درہم اپنی عبادت کے لیے اپنے غذا میں صرف کرتے، اور اپنی جملہ اقارب کو بھی 3 طرح کا تقسیم کیا تھا۔ اور وہ طریقہ عمل یہ تھا کہ چند روز عبادت الہی میں مصروف رہتے تھے، اور چند روز لوگوں کا انصاف کرتے تھے، اور چند روز اپنے کام میں مصروف رہتے تھے۔ یہ ان کی زندگی کا معمول بن چکا تھا۔ امید کرتا ہوں آپ کو آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ تو ملتے ہیں ایک نیکسٹ ویڈیو کے ساتھ، اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔